بہت تیز دھوپ ہے اور کیا نام ہے الحمدللہ ہم لوگ باہر آ گئے اور اب ہم جا رہے ہیں حرم شریف سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے اور راستے میں جو بھی آپ کو زیارت آئے گی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوا چلوں گا. اور یہ دیکھیں سامنے یہ ہے ابو ذر غفاری مسجد، میں آپ کو زیارت کراتا ہوں. اور جناب ہم لوگ آ گئے ہیں ابو ذر غفاری مسجد کے بالکل سامنے. یہ آ گئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد مبارک. اور اب ہم اس مسجد کے اندر جا رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آ گئے اور یہاں رکھیں اپنی چپل اور یہ آ گئے مسجد کے اندر. اور یہ ہم آ گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد مبارک کے اندر. الحمدللہ آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں ابو ذر غفاری مسجد. یہاں پہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا، تو اسی نسبت سے یہاں پہ ان کی مسجد بنا دی. یہ ان کا گھر مبارک تھا، صحابی رسول. آپ نے زیارت کر دی. چلے آئے اب ہم چلتے ہیں باہر کی طرف. اور یہ آ گیا صفا ٹاور ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ آ گئے ہم یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ. الحمدللہ ابھی میں جا رہا ہوں مسجد عجائبہ، اور بہت ہی تاریخی مسجد ہے. یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھیں، اور وہ 3 دعائیں کیا تھیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو مسجد عجائبہ جا کر پھر عرض کرتا ہوں. الحمدللہ مسجد عجائبہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. مسجد کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو آپ میرے پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہے جبل احد. جبل احد کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبل احد جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور جبل احد کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا کامل ایک نیکی کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ ہم بھی ایک اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور ہمیں بھی ایک نیکی کا ثواب جو ہے مل جائے گا. تو چلتے ہیں مسجد عجائبہ کے قریب. یہ ہے مسجد عجائبہ، اور چلیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اس مسجد کا گیٹ ہے، اور یہ مسجد عجائبہ ہے ماشاءاللہ. عجائبہ بھی کہتے ہیں، عجائبہ بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لکھا ہوا ہے مسجد عجائبہ. اور اب ہم لوگ جائیں گے اندر مسجد کے، اور یہاں رکھیں گے چپل. الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مسجد عجائبہ میں. آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں مسجد کی زیارت کریں. یہ محراب نبوی ہے، اور کیا ہی بات ہے. اور سب سے پہلے ہم جو ہے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والاکرام علیہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا ہی برکتوں والی مسجد ہے. اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور 3 دعائیں مانگی، جن میں سے 2 دعائیں قبول ہوئی اور 1 دعا سے آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیا گیا. تو سب سے پہلے آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت قحط سالی کے سبب جو ہے ہلاک نہ ہو. تو یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی. اور سیکنڈ دعا آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو. تو یہ دعا بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبول و منظور ہو گئی. اور تیسری دعا آپ نے مانگی کہ یا اللہ میری امت جو ہے آپس میں نہ لڑے. تو اس دعا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیا گیا. اس مسجد میں یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ 3 دعائیں مانگی تھیں. تو بہت ہی بابرکت والی مسجد ہے. تو یہ دیکھیں آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں. اور اب ہم جا رہے ہیں 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے، اور یہاں پہ ہم بھی دعا مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی بار بار اس در کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے. چلیں اب ہم لوگ نماز وغیرہ سے ہم لوگ فارغ ہو گئے ہیں، اور اب ہم لوگ جو ہے مسجد سے باہر جا رہے ہیں. تو چلتے ہیں یہاں پہ. یہ آ گئے ہم باہر مسجد سے.
الحمدللہ مسجد اجابہ کی زیارت کرنے کے بعد اب میں جا رہا ہوں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف. تو چلیں دیکھتے ہیں. سامنے بالکل ہی سامنے آپ کو وائٹ کلر کی مسجد نظر آ رہی ہوگی, وہ مسجد ہے مسجد امام بخاری. تو چلیں چلتے ہیں آگے. الحمدللہ نماز ظہر جو ہے ہو چکی ہے, اور نماز ظہر جو ہے ہم نے مسجد اجابہ میں پڑھ لی تھی. اور یہ دیکھیں نیچے بیسمنٹ میں یہ دکانیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں, بہت ہی خوبصورت. یہ ہم آ گئے باہر نکل کر انڈر پاسز کے, اور اب ہم چلتے ہیں اس طرف. اور یہ آ گئی امام بخاری کی مسجد, مسجد امام بخاری. ماشاءاللہ اس کی زیارت کراتے ہیں آپ کو, غور سے اس کی زیارت کیجیے گا. پتہ نہیں کھلی ہے یہ مسجد یا بند ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. الحمدللہ مسجد امام بخاری کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں, اور اب میں جاتا ہوں مسجد کے اندر اور آپ لوگوں کو اس کی زیارت کراتا ہوں. یہ دیکھیں گے, چلے بھائی. اور اس کے اندر, اور یہ ہے اس کے جائیں گے اس کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. پنکھا بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. اگر قرآن پاک کے بعد کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے بخاری شریف. تو وہ کتاب جو ہے امام بخاری نے یہی لکھی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حدیث پاک لکھنے سے پہلے جو ہے وضو کرتے, اور پھر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرتے, اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حدیث پاک لکھا کرتے تھے. تو آپ یہیں پہ رہتے تھے, اور یہ آپ کی مسجد ہے ماشاءاللہ, یہ ابھی تک موجود ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کتنی ساری ہے نا بوتلیں وغیرہ رکھی ہیں. یہاں پہ سعودی گورنمنٹ کی جو بھی مساجد وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر ایئر کنڈیشن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور فریج وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں نمازی حضرات کے لیے, کہ جس کو بھی اگر پانی کی پیاس وغیرہ لگے تو وہ یہاں پہ فری جو ہے نا پانی کی بوتل فریج سے نکال کے پی سکتا ہے. تو چلے ہم بھی پیتے ہیں, اور آپ کو بوتلیں دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ پانی کی بوتلیں یہ رکھی ہیں, یہ رکھی ہیں, کتنی ساری رکھی ہیں, اور یہ ان کا فریج رکھا ہے. تو یہ ہم بھی فریج میں سے نکال لیتے ہیں, نکالا, اور یہ ایک بوتل نکال لی, اور یہ فریج بند کر دیا. آپ لوگ بنگلہ دیش سے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھائی ہیں بنگلہ دیش سے, یہاں پہ خادم ہے یہ, اور ایک بھائی یہ ہے. چلیں بھائی اب ہم لوگ چلتے ہیں مسجد سے باہر, اور ایک بوتل اور لے لیتے ہیں پانی کی. ایک بوتل ہم نے اور لے لی ہے, اور چلو یہ والی ادھر. یہ آ گئے ہم باہر, ماشاءاللہ. اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد نبوی, اور مسجد نبوی کا قریب جتنی بھی مساجد وغیرہ ہیں وہ آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ہم لوگ آ گئے ہیں کبوتر چوک کی طرف, اور کبوتروں کو اب ہم ڈالیں گے دانہ. جی الحمدللہ ہم نے کبوتروں کو چنے ڈال دی ہیں, اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر. تو سبحان اللہ کیا کہنے مسجد نبوی کے. اور کبوتروں کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ جب بھی آئیں تو کبوتروں کے لیے دانہ نہ لائیں, چنے لے کر آئیں. بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا, تو یہ کبوتر جو ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی میں نے ڈالے تو کتنے ہزاروں کی تعداد میں کبوتر جو ہیں وہ ارد گرد شامل ہو گئے. چلو ماشاءاللہ مسجد نبوی میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں, اور یہ پیاری پیاری چھتریاں آپ دیکھ رہے ہیں.
یہ دیکھیں بھائی مسجد نبوی کے فین چالو ہیں اور چھتریاں کے نیچے جو ہے فین جو ہے اس میں خوشبو بھی چھڑک رہے ہیں اور ٹھنڈا رکھ رہے ہیں ماحول کو، کیونکہ کل جو ہے بہت گرمی تھی، مکہ شریف میں بھی بارش ہوئی اور جب ہم رات کو یہاں پہنچے تو مدینہ شریف میں بھی الحمدللہ بارش ہوئی۔ ماشاءاللہ سامنے دیکھیے گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج میں جو ہوں ابھی مسجد نبوی کے اندر نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کل میں جاؤں گا، کیونکہ آج میں نے جتنی بھی قریب قریب کی مساجد ہیں، جو تاریخی مساجد ہیں، ان کی میں نے ویڈیو بنانی ہے، تو انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں۔ اور اب یہ ہم آ گئے ہیں مسجد غمامہ کی طرف، یہ ہے مسجد غمامہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والاکرام علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھیں الحمدللہ مسجد غمامہ کے قریب میں پہنچ چکا ہوں، جیسا کہ آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، کچھ اسلامی بھائی کھڑے ہیں، یہ ہے مسجد غمامہ، اور یہاں پہ سن 2 ہجری میں میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار نماز عید الفطر اور نماز العید الاضحیٰ پڑھائی، اور یہیں پر ہی آپ علیہ السلام نے دعا مانگی بارش کے لیے۔ تو پہلے یہاں پہ یہ مسجد نہیں تھی، صرف کھلا ایک میدان تھا، تو میدان میں آپ نے نماز وغیرہ پڑھائی اور پھر دعا مانگی بارش کے لیے، تو دعا مانگتے کے ساتھ ہی جو ہے بادلوں نے اس جگہ کو گھیر لیا اور موسلا دھار جو ہے بارش شروع ہو گئی، اسی نسبت سے اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں، اور غمامہ عربی میں بادلوں کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں بادلوں والی مسجد۔ تو آئیں اب اس کی زیارت کرتے ہیں اور اندر چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی۔ یہ ہے آپ زیارت کر رہے ہیں مسجد غمامہ کی، اور جو میں نے ابھی واقعہ آپ کو بیان کیا، یہ عربی میں وہی واقعہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بارش ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو ہے کی نماز پڑھائی۔ آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں مسجد غمامہ کیسی بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ اس کا گیٹ ہے اور یہاں رکھیں گے ہم چپل، اور آؤ اندر چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا بات ہے اس مسجد کی زیارت میں، ماشاءاللہ۔ تو چلیں باہر چلتے ہیں۔ اور یہ آ گئی ہماری مسجد، یہ دیکھیں بھائی، یہ ہے وہی پیاری مسجد، مسجد غمامہ، اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور بالکل مسجد غمامہ کے سامنے ہی جو ہے یہ آ گئی مسجد صدیق اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ آپ اس کی زیارت کریں۔ چلیں، یہ مسجد بھی ابھی بند ہی رہتی ہے، یہاں پہ اتنا کوئی اس کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، لیکن ہم اس کے قریب جائیں گے اور آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ آ گئے جناب صداقت کی بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، صدیق اکبر کی کیا شان ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا کا سارا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اسی کی دعا پر، وہی ثانی حسین کا ہے وہ خادم، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، الحمدللہ اس وقت میں مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہا ہوں۔ محمد رسول، یہ ہے مدینہ شریف کی بلی،
الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا اور اسے جو ہے پھر مسجد بنا دیا گیا۔ ابھی یہ مسجد جو ہے بن پڑی ہے، اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا میرے آقا نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان بھی جو ہے بھاگتا ہے، رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ تو کیا ہی برکتوں والی جگہ ہے، آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں، کیا ہی برکتوں والے مقامات ہیں یہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف، تو آگے ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم لوگ مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچ چکے ہیں، یہ آپ زیارت کریں باہر سے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موجود ہیں، اور یہ وہی برکتوں والی مسجد ہے۔ یہاں پہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، ان کا گھر مبارک تھا۔ ابھی یہ مسجد جو ہے بند ہے، اور پہلے جب میں آیا تھا تو یہاں پہ نماز وغیرہ ہوتی تھی، ابھی یہاں پہ بند کر دیا گیا۔ تو ماشاءاللہ کیا ہی برکتوں والی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے آپ کے گھر کی چھت کے اوپر سے آ گئے اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کے جو خون کے جو نشان ہیں وہ قرآن پاک پر آج بھی موجود ہیں، جو کہ ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے قرآن پاک۔ تو آپ اسی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کی مسجد ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہا کرتے تھے۔ اور دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے میرے خیال سے، اور مسجد کو چاروں طرف سے جو ہے بند کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ اہل تشیع حضرات جو ہے پہلے آیا کرتے تھے تو ماتم وغیرہ کرتے تھے یہاں پہ، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے بڑے ہڈے بھی ہوتے تھے، لڑائی بھی ہوتی تھی، اور ابھی انہوں نے جو ہے مسجد جو ہے بند کر دی ہے۔ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں باہر سے زیارت، کوشش کرتا ہوں اندر سے بھی زیارت کرانے کی۔ اور ماشاءاللہ اس میں کام چل رہا ہے ابھی میرے خیال سے، اور کافی مزدوروں کو دیکھا ہے، کلر وغیرہ ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے اس کے اندر، آپ زیارت کریں اس کی، کیا ہی شان ہے مولا علی کی۔ الحمدللہ آج کا ولاگ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور تمام زیارتیں جتنی بھی قریب کی تھیں وہ میں نے آپ سب کو کرا دی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو میرا پسند آیا ہوگا۔ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، گروپوں میں شیئر کر دیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔